الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے سال کے سب سے افضل دنوں کے بارے میں۔ سال کے سب سے افضل دن، یعنی سال میں جتنے بھی دن آتے ہیں ان سارے دنوں میں سب سے افضل دنوں کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی عمریں لمبی کی تھیں، ان کے مقابلہ میں ہماری عمریں محدود رکھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ ہوگی۔ اس سے زیادہ یا اس سے کم بہت کم لوگوں کو عمر ملتی ہے۔ تو جب اتنی محدود عمر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے امت محمدیہ کی، اور اس امت کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیکی کے مواسم کا انتظام کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مواسم ہیں کہ جن میں بے نمازی بھی چست ہو جاتے ہیں، جیسے رمضان کا موسم ہے، اور کچھ مواسم ایسے ہیں کہ اچھے نمازی بھی، دیندار لوگ بھی ان مواسم کو سمجھ نہیں پاتے، ان مواسم کی قدر نہیں کر پاتے، ان مواسم سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ان مواسم میں سے یہ موسم ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ جی ہاں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالی کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جمہور اہل علم، حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور مجاہد وغیرہم کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 راتیں اور اس کے 10 دن ہیں۔ امام ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی دن کی قسم کھاتا ہے تو اس دن کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے تو عظیم چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، دراصل ان 10 دنوں کی عظمت، ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج آیت نمبر 28 میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چاہیے کہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ ایام معلومات سے مراد حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ یہ عشرۂ ذی الحجہ ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے دن۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ افضل ایام الدنیا، سال کے دنوں میں سب سے افضل یہ 10 دن ہیں. کہیں کہا اعظم الایام، سال کے دنوں میں سب سے عظیم یہ 10 دن ہے. کہیں کہا احب الیہ العمل فیہن، ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. سال کے سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے افضل یہ 10 دن ہے اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو صحابہ کرام کی نظر میں جہاد کا ثواب بہت زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اگر جہاد کے لیے نکلتا ہے عام دنوں میں، تو کیا اس آدمی کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر میں نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اگر کوئی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکیاں جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. ہاں، ایسا مجاہد جو اپنا سارا مال لے کر کے نکل گیا جہاد میں، اور مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، یعنی شہادت پا لیا، تو اس مجاہد کا اجر اور ثواب ان 10 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. ہاں، اگر کوئی مجاہد اپنا سارا مال جہاد میں لٹا دیتا ہے اور شہادت پا لیتا ہے، تو اس کا شہادت پا لینا، اپنا مال لٹا دینا ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر میں ہو سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آخر یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. دوسری حدیث مسند بزار اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں ایک آدمی جہاد کرے عام دنوں میں، تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہوگا. الا رجل عفر وجہہ بالتراب، سوائے اس مجاہد کے جو شہادت پا لیتا ہے. آپ کے دل کی تسلی کے لیے تیسری حدیث میں پیش کرتا ہوں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عظیم دن اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں نہیں. گویا کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل دن ٹھہرے، سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے عظیم دن ٹھہرے، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو
ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں پسندیدہ ٹھہری۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ عرفہ کا دن جو گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے عرفہ میں موجود سارے اللہ کے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں بندوں کے سروں کو، بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دین کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کے اوپر ایسی آیت اتری ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کی قسم کہ یہ آیت کب اتری ہے اور کہاں اتری ہے۔ یہ آیت عرفہ میں اتری جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن ٹھہرے ہوئے تھے مقام عرفہ میں، اور جمعہ کا دن تھا۔ میرے بھائیوں، عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن اگر غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا اتنا اجر ملتا ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، انہیں 10 دنوں میں سے ایک یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، جو سب سے عظمت رکھنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو یوم الحج الاکبر کہا ہے کہ حج کا بڑا دن۔ جی ہاں، یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے باوقار دن قربانی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز اشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت، کہ عشر ذی الحجہ کی جو اہمیت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے اس لیے کہ اس میں اہم عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، نماز، روزے، صدقہ، حج، سب کے سب ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور سوال اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کا جو یہ مقام بتایا گیا ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم 10 دن، سال کے سارے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نیکیاں ان 10 دنوں میں پسند ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اپنی کم عقلی کی بنیاد پر، دین کا صحیح نالج نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ شاید یہ جو 10 دن ہیں یہ حاجیوں کے لیے۔ کس نے کہا حاجیوں کے لیے یہ 10 دن؟ کس نے کہا؟ کیا اللہ نے کہا؟ کیا اس کے رسول نے کہا؟ نہیں۔ جب نیکی کا موسم آتا ہے
تو یہ خیر سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو حج کی وجہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن جب یہ موسم آیا ہے تو اس موسم میں غیر حاجیوں کو بھی ویسے ہی اجر اور ثواب ملے گا، اگر وہ حاجیوں کے جیسے اجر کمانا چاہیں گے تو۔ اسی لیے عرفہ کا روزہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا حاجیوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے تھے، روزہ سے نہیں تھے، تو عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے، جس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کا اجر و ثواب ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ہے، ہر مرد اور عورت کے لیے ہے جس کے اندر دین کی طرف ہو، جو اجر حاصل کرنا چاہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنا عظیم دن آتا ہے، ہمارے سروں پر سایہ ڈالتا ہے، اور ہم کان میں تیل ڈالے ہوئے سوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دن چلے جاتے ہیں اور ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو شعور بھی ہوتا ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہوا کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہم نے سن لیا نا، سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نیکیاں پسندیدہ ہیں، لیکن سننے والوں میں کتنے لوگ سن لیں گے، لیکن ایک کان سے سنیں گے دوسرے کانوں سے نکال دیں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، کوئی آ کے سنا ہی نہیں۔ ہمارے او بھائی یا او بہن آج ہماری اس مجلس میں نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے بات کو نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی ہم سے ہٹ جائے۔ آج ہمیں او بھائی چاہیے، او بہن چاہیے، جو بات سننے کے بعد اس کو دل میں بیٹھاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں، میری بہنوں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، ہر مرد اور عورت کے لیے ہے، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے سنا نا، اعظم، افضل، احب الیہ العمل فیہن، 3 الفاظ ہیں۔ یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو بات واضح ہو گئی نا کہ رمضان سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلبہ کے بیچ تھے۔ شیخ ابن عثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ طلبہ سے جب عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے آخری عشرے میں صدقہ کرتا ہے اور کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کرتا ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہوگا؟ کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کا صدقہ افضل ہوگا، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا صدقہ افضل ہوگا۔ دوسرا سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کون سا افضل ہوگا؟ اس میں بھی کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 2 رکعت افضل ہوگی، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی 2 رکعت افضل ہوگی۔ تو شیخ نے کہا یہاں پر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کے وقت میں ہمیں حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر لو۔
جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پھیرتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَيِّنُوا لِلْعَامَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي أَشْهُرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ من العمل فی أي وقت کان۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم والوں پر واجب ہے کہ عوام کے سامنے بیان کرے کہ عشرۂ ذی الحجہ کے نیک اعمال کسی بھی وقت کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ وَلِهَذَا أَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَيِّنُوا لِلْعَامَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي أَشْهُرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل علم پر واجب ہے کہ عوام کے سامنے بیان کریں کہ عشرۂ ذی الحجہ کے نیک اعمال کسی بھی وقت کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ وَهَذَا مَجْهُولٌ لِلْعَوَامِ لِأَنَّهُمْ لَا يُذَكَّرُونَ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ بات عوام کے لیے انوکھی ہے کیونکہ انہیں بہت کم نصیحت کی جاتی ہے۔ گویا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اپنے طلباء سے کہا کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں جو نیکیاں ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں افضل اور بہتر۔ لیکن ایک سوال یہاں پر آ رہا تھا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے رمضان کے پہلے عشرے سے افضل یہ 10 دن ہوں گے، دوسرے عشرے سے افضل یہ 10 دن ہوں گے، لیکن رمضان کے تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ مجموع الفتاوی میں وہ لکھتے ہیں ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہیں۔ یعنی ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، ان 10 دنوں سے بھی افضل ہے۔ گویا کہ رمضان کے پہلے عشرے سے تو افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، دوسرے عشرے سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے جو دن ہیں ان سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے دن افضل ہیں، لیکن راتیں واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ۔ البتہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے، لمقام لیلۃ القدر فیہن، کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ بات بعید لگتی ہے، لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے، بدائع الفوائد ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَاضِلُ اللَّبِيبُ هَذَا الْجَوَابَ وَجَدَهُ شَافِيًا كَافِيًا، کہ جب ایک فاضل عقل مند اس جواب پر غور کرے گا تو بہت ہی شافی اور اطمینان بخش اس جواب کو پائے گا۔ میں آپ کے سامنے علماء کے اختلافات نہیں نوٹ کرنا چاہتا، میں آپ کے سامنے علماء کے اختلافات نقل نہیں کرنا چاہتا، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جن 10 دنوں سے ہم غفلت کے شکار ہیں، ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اور علماء نے ان 10 دنوں کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل قرار دیا ان عشرے ذی الحجہ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راتوں کا استثناء کیا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں صرف مستثنیٰ ہوں گی۔ تو اس سے ہمیں ایک نتیجہ لینا چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے آنے کے بعد جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کیوں غفلت کرتے ہیں؟ غفلت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 3 بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ غفلت کی یہ ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غفلت ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص عبادت ہر انسان پر فرض نہیں کی۔ رمضان میں ہم کیوں چست ہو جاتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ فرض نہ رہتا نا تو ایسے ہی لاپرواہ لوگ ہوتے رمضان میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موسم دیا اور لاپرواہی میں رمضان کو بھی گنوا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض ٹھہرایا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت جب آتی ہے نا تو عجیب طریقے سے بہت ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیتی۔ لیکن ان 10 دنوں میں حج فرض ہے اور سب لوگوں پہ نہیں، تو وہی لوگ نیکیاں سمیٹ پاتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں غفلت کی عبادت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آخر رات کے تیسرے پہر میں اگر کوئی آدمی جاگتا ہے تو اس رات کے تیسرے پہر کی عبادت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ غفلت کی عبادت ہے۔ تو یہ جو دن ہیں غفلت کے دن ٹھہرتے ہیں، اور غفلت کے دنوں میں اللہ کے نیک بندے ہی چست ہو پاتے ہیں۔ میری بات کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتر جائے، بیٹھ جائے، ہمارے دل میں یہ بات بالکل گھر کر جائے کہ یہ 10 دن ایسے نہیں ہیں کہ ان کو غفلت میں گزارا جائے۔ دوسری بات، ہمارے جیسے جو خطبہ ہیں، دین کے مبلغین ہیں، وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ باتیں تو بتا دیتے ہیں لیکن لوگوں تک شعوری انداز میں پیغام پہنچے، دل سے یہ پیغام نہیں نکل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں تک شعوری طور پر یہ بات نہیں پہنچ پاتی۔ ان 10 دنوں میں حج کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، حج کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا جو اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم 10 دن، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو صحیح معنوں میں ہمارے دعات اور ہمارے مبلغین لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی ہے۔ تو یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن کیا آج آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی نا؟ میں ایک ہی بات کئی مرتبہ ریپیٹ کیا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم ہے یہ 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں یہ 10 دن، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب آپ کے پاس عذر نہیں رہا، اگر آپ نے کوتاہی کی تو اللہ کے پاس آپ کا مواخذہ ہوگا۔ میرے بھائیو، تیسری وجہ یہ کہ سماج میں عشرے ذی الحجہ کے تعلق سے شعوری ایمان نہیں، شعور نہیں پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دن افضل دن ہے، افضل دن ہے، افضل دن ہے، لیکن شعوری طور پر کیا ان کو پتہ ہے کہ واقعی رمضان سے بھی افضل یہ 10 دن ہے؟ اگر ان کو پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا سماج میں
جو غلط چیزیں ہیں سماج جب کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو من گھڑت چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے. محرم کے دنوں میں کیا کیا نہیں کرتا ہمارا سماج. بے جا رسم و رواج کے پیچھے اسلام کے نام پر یہ سب ہوتا ہے. حالانکہ عاشورہ کے دن صرف روزہ رکھنا ثابت ہے اور کچھ ثابت نہیں ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ سماج میں بیداری لائی جائے. کیسے بیداری آئے گی ہمارے سماج میں؟ ایسے ہی اگر یہ دن گزر جائے اور ہم سوئے رہیں اور اتنی عظمت اور فضیلت رکھنے والے دن ہمارے سروں سے رخصت ہو جائے تو کیا ہم اللہ کے پاس مجرم بن کر نہیں آئیں گے کہ اتنے عظمت والے دن تھے، تم سوئے رہے، اپنے گھر والوں کو سلائے رکھے؟ تو ان 10 دنوں میں خاص ذہن بنانے کی ضرورت ہے. تربیتی کورسز رکھے جائیں گھروں میں، عشرے ذی الحجہ کی اہمیت بتائی جائے، پریکٹیکل شکل میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے. ہر آدمی، ہم میں سے جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ رمضان سے بھی افضل یہ 10 دن ہیں جن میں ابھی ہم داخل ہونے والے ہیں. ایمانی تربیت کی جائے تاکہ سنت زندہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہو. یہ بزمیں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بھر کر خود اٹھا لے ہاتھ میں نہ ہو سکے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا نا کہ اللہ والے ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، اللہ والے ان 10 دنوں میں ہمارے جیسے غفلت کا شکار نہیں رہتے تھے. امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں. حجاج بن یوسف نے، ظالم بادشاہ نے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کتاب لانا سب کے بس کی بات نہ ہوتی. وہ کہتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، کہ عشرے ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ. آج ہم خود بجھے ہوتے ہیں، فجر کی نماز بھی گول کر دیتے ہیں. نہیں، مسلمان ہیں ہم تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشرے ذی الحجہ کی راتوں میں چراغ مت بجھاؤ، مطلب عبادت کرو، سو مت. یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور محرم کے پہلے 10 دن. اور میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت الناس وانهم ليكبرون في العشر حتى كنت اشبه بالامواج من كثرتها. میں نے اللہ والوں کو، سلف صالحین کو پایا کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ تکبیریں بیان کرتے تھے کہ میں تکبیروں کی کثرت کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دیتا ہوں کہ سمندر میں جیسے لہر آتی ہے ویسے ہی لوگ جو ہے نا ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر جگہ پر تکبیرات بیان کرتے تھے. اور آج ہر طرف خاموشی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ عشرے ذی الحجہ میں ہم ہیں. میرے بھائیوں، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو کتنے لیکچرز ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کیسے کرے؟ بھئی عشرے ذی الحجہ کا استقبال کیسے کرے؟ اس تعلق سے لیکچر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے لیکچر ہونا چاہیے کہ آخر عشرے ذی الحجہ کا استقبال کیسے کریں. لہذا میرے بھائی، دینی بہنوں، عشرے ذی الحجہ کو ہم پانے والے چند گھنٹوں میں ہم عشرے ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو زندگی دی ہے کہ ہم اس عشرہ کو پالیں گے.
تو اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کریں کہ اے اللہ تو نے ہم کو اب تک زندہ رکھا کہ ہم نے اس عشرے کو پا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سچی توبہ کریں، پچھلے سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں سو ہوئیں، اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، پڑوسیوں کو بتائیں، اور اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، تعلقات بحال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی۔ ہمیں دوڑنا ہے جنت کی طرف۔ ہمیں موت سے پہلے قبر کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ موت آئے گی، جن کے لیے ہم تھک رہے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، وہی ہمیں غسل دیں گے، کفن دیں گے، کندھے پر لاد دیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا کر آ جائیں گے، پھر بھول جائیں گے وہ۔ آج ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامانی، کوتاہ ہے وہ انسان جو اپنی نفس کی چاہتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ ایک مومن کی حالت ویسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کو نہیں پا رہے۔ کیا ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ اگلے سال عشرہ ذی الحجہ کو پا لیں گے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب کے سب توبہ کرو۔ توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ، گناہوں کو چھوڑ دے، ان پر ملال ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ لوگوں کا حق مارا ہے، ادائیگی کر دے، زندگی کا نیا صفحہ کھولیں، آپسی تعلقات کو بحال کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو آدمیوں جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، تو صلح کر لیں، تعلقات بحال کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ پختہ عزم کریں کہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ بابرکت ایام ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا ہم ان کا بحسن و خوبی استقبال کریں گے، رب کی مرضیات کے سامان تیار کریں گے، نیکیاں کریں گے، اور عہد کریں اپنے آپ سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں گنتی کے یہ چند دن ہیں جو بہت جلد گزر جائیں گے، اگر ہم نے ان کی قدر کی تو یہ ہمارے لیے گواہ ہیں، ورنہ ہمارے خلاف گواہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، ان 10 دنوں میں کرنے والے کام کیا ہیں، اسی پر اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان 10 دنوں میں اگر کرنے والے کام ہیں تو حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حج جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے بیچ کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ دوسری روایت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور کوئی شہوانی فعل اس بیچ نہیں کرتا ہے اور نہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر کے آتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے غریب لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے موقع رکھا ہے جو حج پر نہیں جا سکتے ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی حج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 5 طریقے ایسے بتاؤں گا، نوٹ کیجئے، اور اگر چاہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں حج کا ثواب پائیں تو اتنی محنت کر کے جو لوگ حج کا ثواب پا رہے ہیں اتنا ثواب آپ گھر بیٹھے بیٹھے پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض حج ہم سے ساقط ہو جائے گا، نہیں۔
پہلے نمبر پر مسجد جائیں، فرض نماز ادا کریں جماعت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ، جو آدمی جماعت سے فرض نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری بہنیں بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو مسجد بھیج کر کے یہ اجر حاصل کر سکتی۔ دوسرے نمبر پر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، ذکر میں لگے رہیں یہاں تک کہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت ادا کر لیں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، جو آدمی جماعت سے فجر کی نماز ادا کرے پھر بیٹھ کر ذکر میں لگا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت ادا کر لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے، مکمل ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر کے اذکار کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار صحابہ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، حج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اجر اور ثواب میں بادی لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو تم ان پر بادی لے جاؤ گے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ دوسری روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، تمہیں حج اور عمرے کا گویا کہ ثواب ملے گا۔ چوتھے نمبر پر امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، جو آدمی مسجد جاتا ہے کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب۔ ہماری بہنیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو مسجد بھیج کر کے کہ وہ وہاں جانے کے بعد کچھ سیکھیں یا سکھائیں، یہ اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی ویسے ہی حج کا ثواب ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا فاسأل اللہ فی برہا فاذا فعلت فانت حاج معتمر، جاؤ ماں کی خدمت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارے کے سارے ایسے عمل ہیں، جی یہ سارے کے سارے ایسے عمل ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایسے عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ کام جن کو اگر ہم انجام دیتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ کیا کسی بہن نے پوچھا ہے؟ کیا پوائنٹ؟ ہم نے کئی ایک چیزیں بتائیں جن کو اپناتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلے نمبر پر یہ کہا کہ اگر ہم فرض نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں اور ذکر میں لگے رہتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد کے اذکار اگر ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد جا کر کے علم کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم سیکھتے ہیں یا علم سکھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں
تو ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ ایک جو یہ روایت آتی ہے کہ ایک لڑکا اگر رحمت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو ہر بار دیکھنے کی وجہ سے اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے یا 70 حج کا ثواب ملتا ہے، یہ بکواس ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ ماں کی خدمت کرنا حج کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہیں جن کو انجام دے کر ہم گھر پہ رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ان 10 دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہم حج کریں۔ حج پہ نہیں جا سکے ہیں تو یہ کام کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری بہنیں اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کو مسجد بھیج کر کے مسجد کی جماعت سے نماز ادا کروا کر کے یہ اجر حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے ایک نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی دوری میں دور کر دیتا ہے، 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے جہنم، ایک نفلی روزہ۔ تو اگر ہم سب سے افضل دنوں میں روزہ رکھیں گے تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10 دنوں میں کیا معمول ہوتا تھا؟ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ عشرے ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، یعنی 1 سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے کے بارے میں کہتے ہیں، انہ مستحب استحبابا شدیدا، کہ یہ بہت زیادہ مستحب روزہ ہے، اور خاص طور پر عرفہ کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ ہندوستان کے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا یہ روزہ رکھیں گے، لیکن ان 9 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سامنے آ گیا تو صرف ایک روزہ پہ بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں 9 دنوں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بہرحال زیادہ سے زیادہ روزے ان 9 دنوں میں رکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں پہلے ترجیح دینی ہے نمازوں میں فرائض کو، فرض نمازیں جماعت سے ادا کریں، مسجد جا کر کے مرد حضرات اور عورتیں وقت پر نمازیں ادا کریں، اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، علیک بکثرت السجود للہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدے کرو، یعنی نماز پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنا درجہ بلند کرانا چاہ رہے ہیں، گناہ معاف کروانا چاہ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں پہ دھیان دیں، نفلی نمازیں پڑھیں، اور چوتھے نمبر پر اذکار اور اورات کا اہتمام کریں۔ یہ ان 10 دنوں کے کاموں میں بہت اہمیت رکھنے والے کام ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر، کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، لہذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا کرو۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر کے لوگ بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ بازار گونج جایا کرتا تھا تکبیروں کی وجہ سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ عشر ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تکبیریں جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق جو ہے یہ کسی بھی وقت، کسی بھی آن، کسی بھی لمحے میں کہی جائے گی، لیکن تکبیر مقید جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کہی جائے گی۔ تکبیر مطلق جو 5 وقت کی نمازوں کے بعد قید نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت کہی جائے گی، جبکہ تکبیر مقید یہ فرض نمازوں کے بعد کی تکبیرات ہیں۔ تکبیر مطلق کا جو وقت ہے یہ عشر ذی الحجہ کے شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک تکبیر مطلق کا وقت رہتا ہے۔ ان اوقات میں تکبیرات کہنے چاہیے، زور زور سے تکبیرات کہنے چاہیے۔ البتہ تکبیر مقید کی شروعات غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن نماز عصر کے بعد تک اس کی مدت رہتی ہے۔ تو ہمیں تکبیرات مقید اور تکبیرات مطلق دونوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تکبیرات مقید کا اہتمام فرض نمازوں کے بعد ہوگا، جبکہ تکبیرات مطلق کا اہتمام عشر ذی الحجہ میں یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کے آخری دن سورج ڈوبنے تک ہوگا۔ اب آخری ایک اہم میسیج رہ گیا ہے، اور وہ ہے قربانی کرنے والوں کے لیے۔ جب ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے دے اور ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہوں تو ہمارے لیے ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم بال ناخن کاٹنے سے رک جائیں، جسم کی صفائی کرنے سے رک جائیں، یہاں تک کہ قربانی کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ دوسری روایت میں ہے حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس کی حکمت ہے والحکمت فی ذلک ہی توفیر الشعر والظفر لیاخذہ مع الاضحیۃ فیکون من تمام الاضحیۃ وکمال التعبد بها، کہ حکمت یہ ہے کہ بالوں اور ناخنوں کو بڑھایا جائے تاکہ انہیں قربانی کے دن کاٹا جائے، اس طرح یہ قربانی کی تکمیل اور کمال عبادت کا حصہ بن جائے۔ گویا کہ قربانی کی تکمیل اور کمال عبادت کا یہ حصہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں، اور یہ واجب ہے۔ اگر کاٹ لیتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ عید کے دن اگر ہم بال اور ناخن کاٹتے ہیں تو ایسا کرنے کی وجہ سے ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا، یا کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور بال اور ناخن کاٹ لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اس حوالے سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے عشر ذی الحجہ کے داخل ہوتے وقت نیت نہیں رکھی تھی قربانی کرنے کی، بعد میں نیت کرتا ہے تو اسی وقت سے جبکہ اس نے نیت کیا
بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے گا. پہلے اگر کاٹ لیا تو کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں. یاد رہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو جانور خرید رہا ہے. قربانی کرنے والے کی فیملی اس حکم کے تحت نہیں آتی. یعنی اگر ایک آدمی جانور خریدا ہے تو جانور خریدنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. لیکن اس جانور کو ذبح کرے گا گھر کے افراد کی طرف سے تو گھر کے سارے افراد کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. نہیں. اگر قربانی کرنے والے نے بال اور ناخن کاٹ لیا تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ کفارہ نہیں. لیکن گناہ کیا اس کو توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ ایسا کرنے سے رک جانا چاہیے. میرے بھائیوں اور دیئی بہنوں، اب ہم آخری گفتگو میں آ چکے ہیں. یہ دن جن میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں سال کے سب سے افضل دن ہیں، سال کے سب سے عظیم دن ہیں، اور ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. پچھلے سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ تعالی سے معافی مانگیں گے، اور ان 10 دنوں میں جماعت سے نمازوں کی پابندی کریں گے، 9 دنوں کے روزے رکھیں گے، اگر ممکن ہو سکتا ہو تو 1 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، نفلی نمازیں پڑھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں گے، ہم خود نیک عمل کریں گے، اپنی فیملی کو تیار کریں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور اپنے گھر میں ایمانی ماحول بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیکم شیخ. اگر کسی کو سوال ہے تو ہینڈ ریس کرے، انشاءاللہ شیخ اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے سربراہ جو ہیں وہ اگر قربانی کر دیں اپنی طرف سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، جبکہ سب کے کچن الگ الگ ہیں. آواز دوبارہ پوچھے کیا ہے؟ اگر گھر کے سربراہ جو ہیں بڑے وہ قربانی کر دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، جبکہ سب کے کچن الگ الگ ہوں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا. تو گویا کہ ایک بکری یا جانور 7 حصے کا ہے تو اس میں سے ایک حصہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ گھر میں 50 آدمی، بشرطے کہ سب لوگوں کا کھانا ایک ساتھ ہو رہا. اس سے یہ بمانے نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہی جانور 7 حصے کا نہ کرے، اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن یہ جو بات عام طور پر سماج میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کے نام الگ الگ قربانی ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کے مغرب تک تکبیرات اسٹارٹ کر دینا ہے شیخ، مطلب جی تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. ایک ہے تکبیرات جن کو مقید تکبیرات ہم نے کہا. مقید تکبیرات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی. مقید تکبیرات جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں گی. تو وہ مقید تکبیرات جو ہے نا 13 ذی الحجہ
عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کے بعد تک یہ مقید تکبیرات ہوں گی جو ہم پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. لیکن مطلق جو تکبیرات ہیں ان کی شروعات ہو جائے گی عشرے ذی الحجہ کا چاند دکھائی دینے سے ہی. اور کب تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی؟ 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک. تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، 9 عرفہ کے جو آپ بولیں وہ بھی، 1 ذی الحجہ سے، وہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. یعنی گویا کہ تکبیرات کی شروعات ہو جائے گی 1 ذی الحجہ سے، اور 13 ذی الحجہ تک سورج ڈوبنے تک تکبیرات کہی جائیں گی. ان میں سے خاص جو مقید تکبیرات ہیں فرض نمازوں کے بعد ہیں، ورنہ عام تکبیرات 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کہی جائیں گی. جزاک اللہ خیر. بارک. البتہ بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ سے کہیں گی، مرد حضرات زور زور سے کہیں گے. اسی طرح نمازوں کے بارے میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد جا کر کے فرض نماز ادا کریں، جبکہ عورتوں کے لیے آپشن ہے، مسجد جانا آپشن ہے، بلکہ بہتر ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. ہاں اپنے شوہروں کو اگر وہ بھیجتی ہیں، اپنے بچوں کو اگر وہ جماعت کے لیے بھیجتی ہیں تو ان کو بھیجنے کی وجہ سے حج کا ثواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ عید کی نماز سے ریلیٹڈ، شیخ جو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے، لیکن اصل میں عید کی نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھتی تھیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ان عورتوں کو بھی لے کر جائیں جو عذر سے ہیں، جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، کہ وہ دعا میں شریک ہوں گے اگرچہ نماز میں شریک نہیں ہوتی. تو ساری عورتیں امام کے ساتھ جائے نماز پہ جا کر کے نماز پڑھیں گی امام کے ساتھ. لیکن اگر کہیں کہیں ایسا نہیں ہو پاتا ہے، حالانکہ وہاں پر انتظام کرنا چاہیے، سماج کے لوگوں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ سماجی غلطی ہے کہ عورتوں کے لیے عیدگاہ میں انتظام نہ کیا گیا ہو. انتظام ہر جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کے لیے عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنا ہے. گھر میں عبادت کریں عورتیں، عید کی نماز پڑھیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں، بلکہ عیدگاہ میں جائیں گی عورتیں، مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں گی. لیکن اگر کہیں پر ایسا نہیں ہو پایا تو کیا عورتیں نماز ہی نہیں پڑھیں گی؟ نہیں، نماز پڑھیں گی. لیکن وہاں کے لوگ ایک جرم کر رہے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ میں لانے میں کوتاہی کر رہے ہیں. وہاں کے سماج کے لوگوں کو چاہیے جہاں پہ انتظام نہیں ہے کہ وہ انتظام کریں عورتوں کے لیے، چاہے جیسے بھی ہو انتظام کریں. اجتماعی جرم ہے یہ جہاں پہ انتظام نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ پلاننگ کر کے عورتوں کو بھی عیدگاہ لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. لیکن اگر ایسا انتظام نہیں ہو سکا ہے تو بہرحال وہ عورتیں عید کی نماز پڑھیں گی، جماعت بنا کر کے عید کی نماز پڑھیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کیا مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ قربانی مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قربانی زندوں کے لیے ہے. البتہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اور اسی قربانی میں فوت شدگان کو بھی شامل کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سارے گھر کے افراد شامل ہو جا رہے ہیں، تو جو ہمارے وفات پائے ہوئے لوگ ہیں
ان کو بھی اسی قربانی میں شامل کر لیتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے. لیکن علیحدہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناجائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 10,000 کا بکرا جو خرید رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ 10,000 غریبوں میں صدقہ کر دے، اس کا ثواب زیادہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ تکبیر مقید اور تکبیر مطلق ذرا ایک بار دہرا دیجیے نا، کہ دونوں ایک ہی ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، میں نے یہ کہا ہے کہ تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں. البتہ اصولی اعتبار سے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ مطلق کا مطلب ہے کامن تکبیرات. اس تکبیر کی شروعات کب سے ہوگی؟ ذی الحجہ کا چاند جب ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں یہ تکبیرات شروع کر دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر کے جہاں کہیں بھی رہیں، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ پر ہم تکبیرات کہتے رہیں گے. کب تک کہتے رہیں گے؟ 13 ذی الحجہ کو، جب تک کہ قربانی کا وقت ختم نہ ہو جائے. سورج ڈوبتے ہی تکبیرات بند کر دینا ہے. یہ کامن تکبیر ہے. تو یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں کب سے؟ 1 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے تک. البتہ فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات ثابت ہیں. یہ تکبیرات کب سے شروع ہوں گی اور کب ختم ہوں گی؟ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد سے شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی؟ ایام تشریق کے آخری دن عصر کے بعد، کیونکہ مغرب کے بعد تکبیر نہیں کہی جائے گی. یعنی 13 ذی الحجہ کو مغرب کا وقت ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم ہو گیا تو اب تکبیر نہیں کہی جائے گی. یہ تکبیرات میں فرق ہے کہ یہی بولتے اللہ اکبر وللہ الحمد؟ یہ سوال ہے میرا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ ایسے محدود نہیں ہیں. تسبیحات بولیں، تکبیرات بولیں، سب کہہ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ بھی دوسرے کلمات ہیں، وہ سارے کلمات کہے جا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. بارک اللہ. وعلیکم السلام. تو اگر کوئی قربانی کو اور عقیقے کو ملانا چاہے تو وہ عمل کرتا ہے. قربانی اور عقیقہ اگر ایک ہی دن میں آ جا رہا ہے، اتفاق سے آ جا رہا ہے، تو بعض علماء نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ جمع کر سکتے ہیں. لیکن قربانی الگ عبادت ہے، عقیقہ الگ عبادت ہے. دونوں کو الگ الگ برتنا چاہیے، دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، یہی صحیح بات ہے. اگر ایک ہی دن مثال کے طور پر اتفاق ہوا کہ اسی دن عقیقہ بھی آ گیا، اسی دن قربانی بھی آ گئی، تو بعض علماء کی رائے کو اپناتے ہوئے اگر ایک انسان عقیقہ کی بھی نیت کر لیتا ہے، قربانی کی بھی نیت کر لیتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن عقیقہ کو ٹال کر لے جانا اور قربانی میں مکس کرنے کی کوشش کرے، یہ صحیح نہیں ہے. عقیقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ برتنا ہے. اور شیخ حاجی جس دن عرفہ میں ہوتا ہے اسی دن روزہ رکھنا ہے یا اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھنا ہے؟ ہم نے کہا کہ اپنے ملک کی رویت کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور یہی وہ روزہ ہے جس کو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم کہیں گے، عرفہ کا روزہ کہیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں 9 ذی الحجہ میں ہیں تو یہاں پر ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے. لیکن ہندوستان میں جس دن 9 ذی الحجہ ہے اسی دن ہندوستان کے لوگ روزہ رکھیں گے، عرفہ کا روزہ ان کا وہ ہوگا.
لیکن ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 1 سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے روزہ رکھیں، یہاں تک کہ اس دن بھی روزہ رکھیں جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس دن بھی روزہ رکھیں جو اصل ان کے روزہ کا دن ہے، اور اس سے پہلے بھی روزہ رکھتے رہیں۔ تو ان دنوں میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ چیٹ باکس میں بھی ایک سوال آپ کو ہے شیخ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرے شوہر ڈائلس پہ ہے اور میں جاب کرتی ہوں، میں اپنی سیلری سے قربانی کرتی ہوں، اب بتائیے کہ قربانی شوہر کے نام پہ کرے یا میرے نام پہ؟ یہ سوال ہے جی۔ ہاں، آپ نے اگر جانور خریدا ہے تو آپ کے لیے اصل میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جانور خریدیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کریں۔ آپ کے شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جانور خریدیں اور قربانی کریں۔ لیکن اگر احسان کرتی ہیں آپ کہ آپ کے پاس آمدنی ہے، آپ کماتی ہیں اور آپ نے جانور خریدا ہے، تو آپ اسی جانور کو اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے شوہر کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ایک ہی جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک آدمی صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک بکرا آپ نے خریدا ہے، اس کو اپنی طرف سے بھی، اپنے شوہر کی طرف سے بھی، گھر کے تمام افراد کی طرف سے کریں۔ چیٹ باکس میں دوسرا سوال ہے، اگر کسی کا عقیدہ نہ ہو تو پہلے قربانی کرنا ہے یا عقیدہ کا یہ کرنا ہے؟ عقیقہ کا وقت اصل میں بچپن کا وقت ہے، بچپن ختم ہونے کے بعد عقیقہ کا وقت جاتا رہا۔ تو یہ جو تصور عام طور پر پایا جاتا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کی عبادت متاثر ہوگی، عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی متاثر ہوگی، یہ جہالت ہے۔ عقیقہ کا وقت جاتا رہا تو اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب قربانی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اختتام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔